السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں آخر وہ کون سی بڑی خوشخبری آنے والی ہے جو شہرام اور فریال کی زندگی مکمل طور پر بدل دے گی اور ان کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گی؟ کیا واقعی ہی زینیا کبھی ماں نہیں بن سکتی یا پھر وہ دانش کو ایک بار پھر دھوکہ دے رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا شانزے اور فیروز کی محبت انجام تک پہنچ پائے گی یا ایک بار پھر حالات ان دونوں کو جدا کر دیں گے؟ آج کے ریویو میں ہم یہی سب تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، فریال اور شہرام اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت مرحلے میں نظر آ رہے ہیں۔ دونوں بہت خوشی اپنے سنگاپور ہنی مون ٹرپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خاص طور پر فریال تو بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا اوورسیز ٹرپ ہونے والا ہے، وہ بھی اپنے شوہر شہرام کے ساتھ، اس لیے اس کی خوشی دیدنی ہے۔ لیکن فلائٹ سے صرف ایک دن پہلے اچانک فریال کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ نشاط بیگم کو لگتا ہے کہ شاید یاسمین کے جانے کے بعد چونکہ گھر کی تمام ذمہ داریاں فریال کے کندھوں پر آ گئی ہیں تو شاید فریال حد سے زیادہ تھک گئی ہے اور اس کی حالت بھی اسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر مکمل چیک اپ کے بعد ایک بڑی خوشخبری کا اشارہ دیتی ہے تو نہ صرف شہرام بلکہ پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ گھر میں ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے، البتہ کنفرمیشن کے لیے مزید ٹیسٹ ضروری ہوں گے۔ یہ سنتے ہی شہرام کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ خود بھی باپ بننے کی شدید خواہش رکھتا تھا اور اس کے والدین بھی کافی عرصے سے اس خوشخبری کے منتظر تھے۔ اگر واقعی ہی فریال پریگننٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے سنگاپور ٹرپ وقتی طور پر کینسل ہو جائے گا، لیکن یہاں خوبصورت بات یہ ہوگی کہ فریال شہرام کو دلاسا دے گی کہ فکر نہ کریں، اگلی بار ہم 2 نہیں بلکہ 3 لوگ ساتھ ٹرپ پر جائیں گے، اور یہی بات شہرام کے دل کو مزید نرم کر دے گی۔ لیکن دوسری طرف زینیا ایک بار پھر نئی سازش تیار کر رہی ہے۔ یاسمین کے اچانک شہر چھوڑ دینے کے بعد زینیا فوراً نیا پلان بناتی ہے۔ وہ اپنی جان پہچان کے ذریعے ایک نئی ملازمہ کو ہائر کرتی ہے، اسے پیسے اور نیا فون دیتی ہے اور پھر اسے خاص ہدایات کے ساتھ نشاط بیگم کے گھر بھیج دیتی ہے تاکہ گھر کی ایک ایک خبر اس تک پہنچتی رہے۔ اصل میں زینیا اس لڑکی کو فریال اور شہرام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نئی ملازمہ اتنی ہوشیاری سے نشاط بیگم سے بات کرتی ہے کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے زینیا ہے۔ ادھر نشاط بیگم بھی چونکہ فریال کی خراب طبیعت کی وجہ سے جلدی کسی ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ وہ لڑکی فوراً کام پر رکھ لی جائے گی۔ لیکن جس دن زینیا کو یہ پتہ چلے گا کہ فریال ماں بننے والی ہے، اس دن شاید اس کی دنیا ہی ہل کر رہ جائے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شہرام اور فریال کی محبت اتنی مضبوط ہو جائے۔ ویسے بھی زینیا کو یہی غلط فہمی تھی کہ جس طرح میں دانش کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہوں اور ابھی تک شہرام کو یاد کرتی ہوں تو شہرام بھی میری محبت کو نہیں بھلا سکتا، فریال کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے ہی یاد کرتا ہوگا۔ لیکن ان دونوں کی ہونے والی اولاد کا سن کر زینیا کو یقین ہو جائے گا کہ شہرام اب زینیا کو بھلا چکا ہے اور وہ فریال سے محبت کرنے لگا ہے، اور زیادہ تکلیف تو زینیا کو یہ سوچ کر ہوگی کہ شہرام کو تو اولاد کی ہمیشہ سے بہت خواہش تھی۔ زینیا کو رہ کر افسوس ہوگا کہ کاش اس نے اپنے اور شہرام کے ہونے والے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کیا ہوتا تو شاید شہرام کے ساتھ زینیا کا رشتہ بھی کبھی ختم نہ ہوتا۔ خیر، ادھر دانش بھی اب مکمل طور پر زینیا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے روزی نامی لڑکی کو زینیا کی جاسوسی کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اسے زینیا کی ہر حرکت کی خبر ملتی رہے، کیونکہ جب بھی زینیا کی کوئی حقیقت دانش کے سامنے آتی ہے زینیا آنسو بہا کر خود کو معصوم ثابت کر دیتی ہے۔
خاص طور پر شہرام کے ہاتھوں سب کے سامنے ذلیل ہونے اور وہ والی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دانش اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا دل تو چاہتا ہے فوراً زینیا سے رشتہ ختم کر دے، لیکن زینیا ہر بار اپنی اداکاری سے دانش کو دوبارہ قائل کر لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زینیا واقعی کبھی ماں نہیں بن سکتی، یا وہ جان بوجھ کر دانش سے جھوٹ بول رہی ہے؟ کیونکہ ممکن ہے زینیا جو ابھی بھی شہرام کو واپس حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے تو دانش کے ساتھ اولاد جیسا مضبوط رشتہ نہ چاہتی ہو۔ دوسری طرف فیروز اپنی ماں کے رویے سے شدید شرمندہ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ شانزے کو دل سے پسند کرتا ہے اور اس کی ماضی کی زندگی جاننے کے باوجود اسے اپنانا چاہتا ہے تو پھر اس کی ماں نے شانزے کے گھر جا کر ایسے توہین آمیز سوالات کیوں کیے؟ فیروز اب فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شادی تو شانزے سے ہی کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے شانزے کے گھر والوں کی کوئی بھی شرط ماننی پڑے۔ اب لگتا ہے کہ فیروز شاید شانزے کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ راستے میں شانزے کا میسج اسے اندر تک ہلا دیتا ہے، جس میں وہ صاف لکھتی ہے کہ آپ کی والدہ کے رویے نے میرے خاندان کو بہت تکلیف دی ہے اور شاید اب ہمیں اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر بھول جانا چاہیے۔ مگر ناظرین، لگتا یہی ہے کہ فیروز اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ وہ شانزے کے گھر والوں کو یقین دلانے کی پوری کوشش کرے گا کہ وہ شانزے کو ہمیشہ خوش اور محفوظ رکھے گا، اور ممکن ہے اس بار فریال بھی فیروز کا ساتھ دے، کیونکہ وہ فیروز کی آنکھوں میں سچائی اور شانزے کے لیے عزت اور محبت دیکھ چکی ہے۔ اور جناب سیرت، جو اپنی دولت پر پورے خاندان میں بہت اتراتی تھی، ابھی فی الحال تو زینیا کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہی سیرت کے لیے گھر سے نکلنا، خاندان والوں کو اور اپنے سوشل سرکل کو فیس کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ سیرت نے تو بڑی بھڑکیں ماری تھیں کہ زینیا اپنے نئے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے اور شہرام کو مکمل طور پر بھول چکی ہے، لیکن شہرام سے تھپڑ کھانے والی ویڈیو میں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ تو سیرت کا انجام بھی اب خطرناک موڑ لینے والا ہے۔ ایک طرف بیٹی کی طرف سے پریشانی تو دوسری طرف جلدی امیر بننے کی لالچ میں اپنی تمام سیونگز اور پراپرٹی داؤ پر لگا بیٹھی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ جس شخص پر وہ اندھا اعتماد کر رہی ہے وہی اسے مکمل طور پر برباد کرنے والا ہے، اور جب تک سیرت کے سامنے حقیقت آئے گی تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی زینیا کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ کیا فریال اور شہرام کی خوشیاں برقرار رہ پائیں گی؟ اور کیا شانزے آخر کار فیروز پر دوبارہ اعتماد کر پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔